بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کے لیکچر میں ہم جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ ہیں قطعات جو کہ لکھے ہوئے ہیں انور مسعود کے۔ تو سب سے پہلے انور مسعود کا تعارف تاکہ آپ ان کے قطعات کو سمجھ سکیں۔ انور مسعود کا اصل نام محمد انور اور تخلص مسعود ہے۔ ادبی دنیا میں انور مسعود کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ 1947 کے فسادات میں ان کا خاندان آبائی شہر گجرات چلا گیا۔ ذمہ دار کالج گجرات سے BA کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے MA فارسی میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ لیکچرر مقرر ہوئے۔ ان کی زیادہ تر شاعری پنجابی زبان میں ہے۔ ملک اور بیرون ملک مشاعروں میں خاص طور پر ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ زندگی اور روزمرہ زندگی کے عام مسائل و معاملات ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ مزاح نگاری میں قطع ان کی محبوب حیت ہے۔ ان کے مزاحیہ قطعات کے مجموعے قطع کلامی میں ان کا فن اپنے ڈرامائی انداز، مخصوص طرز احساس، کاٹدار اور فکر و فن کی تمام تر لطافتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس کے علاوہ غنچہ پھر لگا کھلنے، میلی میلی دھوپ اور خون کی کریے اور مزاحیہ شاعری میں آپ کی بے مثال کتاب ایک دریچہ ایک چراغ مشہور ہے۔ جی تو قطعات میں 4 قطعے آپ کو دیے گئے ہیں جن میں معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کے متعلق بات کی گئی ہے اور مختلف مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں اور وہ بھی مزاحیہ انداز میں۔ تو سب سے پہلا قطعہ ہے، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بلبلا اٹھا۔ جی اس میں دیکھا جائے تو چونکہ یہ چاروں قطعات جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، لہٰذا اگر خلاصہ بھی آتا ہے ان کا تو ہر قطعے کا خلاصہ الگ ہوگا۔ جیسے کہ پہلا قطعہ ہے تو اس میں اس کا خلاصہ اگر ہم بیان کریں گے تو وہ مختصراً یوں ہوگا کہ مہنگائی کے اس ہوش ربا یعنی ہوش اڑا دینے والے دور میں پانی، بجلی، فون اور سوئی گیس کے بلوں کی بھرمار نے مجھے سٹ پٹا دیا، یعنی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم اس کے سب سے پہلے تو کچھ مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ چوٹ، ضرب، کربناک، تکلیف دہ، تلملا اٹھنا، تڑپ اٹھنا، بلبلانا، آہوازاری کرنا۔ مختصراً اس میں انور مسعود جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہر چوٹ پہلی چوٹ سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میں دردناک چوٹ سے تڑپ کر رہ گیا۔ پانی، سوئی گیس، بجلی اور ٹیلی فون کے بل اتنے زیادہ آ گئے کہ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب بیٹا اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ خوبصورت قطعہ جناب انور مسعود کی شاعری کی مشہور کتاب قطع کلامی سے لیا گیا ہے۔ مذکورہ کتاب میں اس قطعہ کا عنوان مضروب رکھا گیا۔ اس قطعہ میں انور مسعود نے معاشرے کے عام آدمی کو درپیش مسائل کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ دور جدید کی ایجادات، ٹیلی فون،
صاف ستھرا پانی، سوئی گیس اور بجلی وغیرہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں۔ ان تمام اشیاء کے فوائد اپنی جگہ، لیکن ان کو استعمال کرنے سے جو بھاری بل ادا کرنے پڑتے ہیں انہوں نے انسان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ان بلوں کا صدمہ ان اشیاء سے پورے طور پر لطف اندوز نہیں ہونے دیتا۔ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی انسان کے دل میں بل کا خوف موجود رہتا ہے، اور یہ بل اس قدر زیادہ آتے ہیں کہ عام آدمی کی آمدنی کا بڑا حصہ ان کی مد میں خرچ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہے، اور اگر استعمال کرے تو اس کے عوض اتنی بھاری رقوم کہاں سے ادا کرے۔ ان بلوں نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ اتنی اس کی آمدن نہیں جتنے اسے بل ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر ماہ یہ بل غریب پر ایک آفت اور مصیبت بن کر نازل ہوتے ہیں۔ ایک طرف روز افزوں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسری طرف ان بلوں کی رقم، غریب کے لیے معاشرے میں جینا مشکل ہو چکا ہے۔ بقول شاعر: پانی کا بل جو آیا تو میں آب آب تھا، بجلی کے بل کو دیکھ کے جھٹکا لگا مجھے۔ سونگا کچھ ایسے گیس کا بل، ہوش اڑ گئے، باتوں کے بل سے موت کا کھٹکا لگا مجھے۔ دیکھا جائے تو ایسے متوسط طبقے میں اور غریبوں کو سکھ کا سانس کیسے آ سکتا ہے؟ تو پھر اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے غریب مٹا دو۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی کے لیے دستی نل، آگ جلانے کے لیے اپلے اور لکڑیاں استعمال ہوتی تھیں۔ رات کی تاریکی کو مٹانے کے لیے سرسوں کے تیل کے دیے، لالٹین اور موم بتیاں جلائی جاتی تھیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت سرکاری پانی، سوئی گیس اور بجلی کے بلب میسر آ گئے۔ گراہم بیل کی ایجاد ٹیلی فون نے زمین کی تنابیں کھینچ کے اسے گلوبل ولیج بنا دیا۔ ان ایجادات کی افادیت و اہمیت اپنی جگہ مسلم، لیکن ان کے بلوں نے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ جو زبانِ سرخ سے ہر مہینے دھمکیاں دیتے ہوئے یوں آن وارد ہوتے ہیں کہ مقررہ تاریخ تک عدم ادائیگی کی صورت میں گیس، ٹیلی فون، بجلی اور پانی کو بغیر کسی نوٹس کے منقطع کر دیا جائے گا۔ بیچارہ غریب کرے تو کیا کرے کہ ہمارے معاشرے میں اسے اس کی محنت کا پورا معاوضہ بھی تو نہیں ملتا۔ بقول علامہ اقبال: تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندۂ مزدور کے اوقات۔ آئے دن بجلی، پانی، سوئی گیس اور فون کے نرخ بڑھا کر قیامت ڈھائی جاتی ہے۔ اضافے نے ستائے ہوئے عوام کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ علاوہ ازیں ان بلوں کو گھنٹوں قطاروں میں کھڑے ہو کر جمع کروانا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ بقول شاعر: نکل آیا ہوں بس غنیمت ہے، فتح سے بڑھ کے یہ ہزیمت ہے۔ مر کے نکلا ہوں، بھر کے نکلا ہوں، ہار تسلیم کر کے نکلا ہوں۔ تو بیٹا اب معاشرے کو مہنگائی نے اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ عوام کی چیخ و پکار سننے والا کوئی درد مند میسر نہیں۔ یہ ارکان زدہ چہرے جمع و تفریق کے اس جنجال سے آزاد ہونے کے لیے خودکشی اور خودسوزی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں کپڑے اور گاڑی کی قیمت تو لگائی جاتی ہے مگر انسانی جان کی نہیں۔
ہم فقیروں کی جو کہتے ہیں رہائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تکیہ ہے، ہم غریبوں کی ابھی اور پٹائی ہوگی۔ یہاں پر شاعر انور مسعود اس عوامی مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی چوٹ لگی وہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور شدید تھی، اور ہر چوٹ پہ میری یہ حالت تھی کہ اس دردناک اور تکلیف دہ چوٹ کی وجہ سے میں تڑپ تڑپ اٹھا، لیکن پانی، گیس، بجلی اور ٹیلی فون کے توقع اور اندازے سے بڑھ کر ایک ساتھ بل آ جانے پر میں واقعی چیخ اٹھا۔ کسی شاعر کے خیال میں میرے مولا یہ کیسی ہے ترقی کہ سبزی ہوش اب وقف دعا ہیں، ادھر مہنگائی سے ہے ناک میں دنگ، ادھر شہروں میں ہنگامے بپا ہیں۔ تو شاعر نے اس قطعے میں نہ صرف عوام کی بے بسی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ذکر کیا ہے بلکہ بڑے اچھے انداز میں حکومت کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ یہ ایسا معاشرتی مسئلہ ہے جس کا تعلق متوسط طبقے اور نچلے طبقے کے ہر فرد سے ہے۔ ان بلوں کی وجہ سے معاشرے کے کثیر لوگوں کی جان عذاب بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد قطعہ نمبر 2 ہے